بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور خلوص سے ایک مرتبہ درود شریف رضی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ قال اللہ عز و جل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ وأيضا قال اللہ عز و جل فی مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ تلاوت کی، سورہ فجر کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ حق گوئی کی سعادت عطا فرمائیں، قابل عمل باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ محبت اور خلوص سے ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے درس میں جو آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کے حال بیان فرمائے اور پھر آنے والے لوگوں کو اپنے عذاب سے متنبع فرمایا، ڈرایا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت مسلمان بہت زیادہ پریشان حال ہے، پریشانی کا شکار ہے، اور مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ پے در پے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا جو فعل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر آواز اس کی بڑھا دیں، کوئی تو ساؤنڈ کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، بہت کم ہو رہا ہے۔ مؤذن صاحب سن رہے ہیں تو آواز بڑھا۔ محبت سے درود شریف پڑھیں ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا جو فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حکیم سے مراد اللہ رب العزت ہے، بہت بڑا حکیم ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے، کیا لینا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ دے کر آزماتا ہے، اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، آزماتا ہے۔ کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں سے مال چھین کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ زندگیاں دے کر آزماتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہر حال میں مسلمان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور صبر کیا کرے، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے بہت بڑی جو مسلمانوں پر اس وقت گزری ہے۔ یقین جانیں جس کے سینے میں جگر ہے اس کا جگر اس وقت پانی پانی ہے، وہ خوف اور غم کے کیفیت میں ہے۔ ایک مسلمان مشرق کا رہنے والا، اس کو تکلیف ہو تو مغرب کے رہنے والے مسلمان کو خود بخود تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان مشرق میں رہتا ہو اور وہ تکلیف میں ہو، اور مغرب کا رہنے والا مسلمان اس تکلیف کو محسوس نہ کرتا ہو، ایسا بندہ کیا مسلمان ہے۔ تو اس وقت جو شام، لیبیا اور ترکی کے مسلمانوں پر جو بیت رہی ہے،
اس سے پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو دکھ ہے، تکلیف ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن ایک بات اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں۔ اس دنیا میں ہم جی لگا کر بیٹھ جائیں، اپنے لیے آسائشیں جمع کریں۔ اس کو پتہ تھا کہ رات کو سوئیں گے تو صبح نہیں ہو سکے گی، صبح ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے، بیوی بچوں کے سمیت، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ایک عام محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 30 سے 40 ہزار افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اسی قدر لوگ زخمی ہیں۔ جو زخمی ہیں ان میں سے بھی ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، انتقال کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اس میں درس عبرت ہے۔ وہ بات جو میں نے آپ سے کہی کہ کبھی کبھی اللہ پاک مال دے کر بھی آزماتا ہے بندے کو، اور کبھی کبھی اس سے مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ جان اللہ تعالیٰ کی دی بھی ہے، اللہ نے دی تو آزمایا اللہ نے، اور جب واپس لی تو بھی اللہ رب العزت نے آزمایا۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ضرور چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہماری کمی اور کوتاہی ضرور ہوگی، کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آزمائشوں میں مبتلا فرمایا۔ آج جو آیتیں ہیں آپ میرے سامنے، کوشش کریں گے کہ آج کے درس میں پوری باتیں ہو جائیں۔ تقریباً 30 آیتیں ہیں قرآن مجید کی اس سورت میں، سورہ فجر میں۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت ہونے کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، وہ بھی بیان فرمایا، اور گزشتہ قوموں پر جو اللہ رب العزت نے اپنے عذاب نازل فرمائے وہ بھی اللہ پاک نے ان آیتوں میں بیان فرمایا۔ اس آیت طیبہ میں ہمارے لیے بڑی درس عبرت ہے، ہمارے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں، اس لیے آج کے درس میں اس آیت کی تجویز کی ہے، اس کو چنا ہے آج کے درس میں بیان کرنے کے لیے۔ سورہ فجر ہے، اما سپارہ۔ والفجر، اور قسم ہے صبح کی۔ صبح جب نمودار ہوتی ہے تو صبح کی اللہ رب العزت قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی خاص صبح ہے، اس سے مراد وہ خاص صبح جسے اللہ رب العزت نے چاہا، پسند فرمایا، اس صبح کا اللہ تذکرہ فرما کر اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ چونکہ رات جب چھٹتی ہے، رات کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے تو صبح نمودار ہوتی ہے۔ ہر صبح انسان کو کوئی امید دلا رہی ہوتی ہے، جو کام کل نہیں کر سکا تو پھر آج کر لیں گے، ایک امید ہوتی ہے۔ آج جو کام نہیں ہو سکا، نئی صبح ہونی باقی ہے، ایک نیا دن طلوع ہوگا، چلو پھر 24 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ مل جائے گا، پھر کر لیں گے۔ یہ جو امید اور آرزوئیں ہیں اس صبح کی اللہ رب العزت قسم ارشاد فرما رہا ہے، اور انسان کو بتا رہا ہے کہ تمہاری بے بسی کس قدر ہے، تم کیا چاہتے ہو اور اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے، تو اپنی چاہت کو نا اللہ کے تابع کر لیا کرو، بس تم بھی وہی چاہنا شروع کر دو جو اللہ رب العزت چاہ رہا ہے، اس کے مرضی کے مطابق اپنے شب و روز گزارنا شروع کر دو، پھر اللہ بڑی آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا، راحتیں بھی دے گا۔ والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، عزت والی راتیں، عظمت والی جو بڑی بڑی راتیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ ان سے مراد وہ راتیں ہیں، ان راتوں کی اللہ پاک قسم ارشاد فرما رہا ہے، یا اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، بڑی عزت والی اور بڑی عظمت والی راتیں۔ پھر 10ویں صبح کو بندہ نہر یعنی قربانی کرے گا، یہ ان دنوں کی راتیں ہیں، یا پھر اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے محرم کی 10 راتیں ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے رکھا ہے۔ لوگوں کو چاہیے ان راتوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرے، اطاعت فرمانبرداری کرے۔ اس رات کی اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی، والوتر، اور قسم ہے تاک کی۔ جفت کا مطلب جوڑ، اللہ رب العزت نے مخلوقات کے جوڑ پیدا کیے، دنیا میں جتنے لوگوں کو بھیجا اس کا کوئی نہ کوئی جوڑ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود کیا ہے؟ خود فرمایا کہ اللہ وتر ہے۔ وتر کا مطلب اللہ تاک ہے، اللہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی جفت نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ پوری مخلوق کا اللہ نے جوڑ ضرور پیدا فرمایا، لیکن اللہ کے جوڑ کا کوئی ہے ہی نہیں، وہ یکتا ہے، نرالا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں اپنی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے، مخلوقوں کو بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے، تمام مخلوق کی قسم
رات کی قسم، صبح کی قسم، یہ 4 قسم اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، 2 آیتوں میں۔ پھر فرمایا واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، جب دن جیسے ہی ختم ہوتا ہے ویسے ہی آہستہ آہستہ رات نمودار ہو جاتی ہے اور پورے دن کو چھا کر ختم کر دیتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ هل فی ذالک قسم، قسم لذی حجر، هل فی ذالک، کیا اس میں قسم، کیا اس میں ان لوگوں کی قسمیں نہیں ہیں، ان لوگوں کی قسم نہیں ہے، ہجر وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں، کیا ان کے لیے اس میں نشانی نہیں؟ ان قسموں میں اللہ رب العزت عقل مندوں کے لیے کوئی نشانی عطا فرمانا ہے۔ عقل مند انسان ذرا توجہ کر لے اس طرف، نگاہیں اس طرف ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ عقل مندوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، اب قسم ارشاد فرمانے کے بعد انسان کی توجہ اپنی طرف کر لی، اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہو جائے، اور خاص طور پر لوگوں میں جو عقل مند لوگ ہیں ان کی توجہ اس بات کی طرف ہو جائے کہ اللہ رب العزت قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اب دیکھیے اگلی بات کتنی پیاری اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر، اے لوگو تم نے نہیں دیکھا، را یرا ترا، اے لوگو کیا تم نے نہیں دیکھا، الم ترا کیف فعل ربک، کیف فعل، کیسا اللہ رب العزت نے معاملہ کیا، اللہ نے کیا سے کیا کر دیا، بعاد، ان لوگوں کے ساتھ جو عاد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قوم عاد، قوم سمود، جن کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ 2 طرح کے قوم تھے، قوم عاد اولا اور قوم عاد آخر ثانیہ۔ یہ 2 بڑے بڑے قد والے لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنانے والے اور سرنگیں تراش کر دینے والے، زمینوں کو اپنے ہاتھ سے کھود دینے والے اور بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشنے والے اور پتھروں کو چھل چھل کر ایمان کو بنانے والے، یہ قوم عاد تھی جس کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، تمہارے رب نے کیسا سلوک کیا، بعاد، اس قوم کے ساتھ جو قوم عاد تھی۔ یہ قوم عاد سمجھتی تھی کہ ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکے گا، ہمیں کوئی گرا نہیں سکے گا، بڑے بڑے قد والے لوگ تھے جن کی مثالیں دنیا میں موجود نہیں ہوتی، اتنے بڑے بڑے قد والے، اور قد کے ساتھ ساتھ توانائی بھی ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، قد بھی لمبا تھا، طاقت بھی تھی، توانائی بھی تھی، یہ سمجھتے تھے ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے انتظام فرمایا۔ جب یہ قوم اللہ کی نافرمان ہوئی تو اللہ نے سارے قوم کو ختم کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا بارش ہونے والی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چلی اور بارش ہونا شروع ہو گئی تو سرکار علیہ السلام کا چہرہ دیکھا کہ زرد پڑ گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو لوگ خوشی میں آ جاتے ہیں، اور جب بارشوں کے قطرے گرنا شروع ہوتے ہیں تو لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ سرکار آپ کا چہرہ دیکھ کر احساس ہو رہا ہے کہ آپ کسی خوف میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کبھی بارشیں آتی ہیں نا تو میرا چہرہ اسی طرح ہو جاتا ہے، میں اللہ کے خوف میں آ جاتا ہوں اور مجھے یاد آ جاتا ہے وہ منظر جو قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا تھا۔ جس قوم نے سمجھا تھا کہ ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا، ہلاک نہیں کر سکتا، اس قوم پر اللہ نے بارشیں بند کر دی تھی، اور بارشیں بند کرنے کے بعد جب ایک مرتبہ اچانک بادل آنا شروع ہو گئی، ان لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یہ کالے بادل آ گئے، یہ کالے بادل آ گئے، اب بارشیں ہوں گی، بڑی خوشیاں منائیں۔ وہ بارشیں نہیں تھیں، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ وہ کالا بادل آہستہ آہستہ سرخی میں تبدیل ہو گیا اور آسمان سے آگ کے انگارے اور پتھر گرنا شروع ہو گئے۔ آقا علیہ السلام جب کبھی بارش ہوتی تو حضور دعا فرمایا کرتے تھے یا الہی ویسی بارش نہ عطا فرمانا جیسی بارشیں تو نے قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ نازل فرمائی تھی، ایسی بارشیں ہم پر نہیں عطا فرمانا۔ تو آقا علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اے لوگوں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، ڈرا کرو اللہ رب العزت کے عذاب سے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر سے یا زمین کے نیچے سے اپنے عذاب مسلط فرما دے۔ ہر حال میں ہر گھڑی اس سے ڈرا کرو، اس سے خوف میں رہا کرو۔ جب بندہ بے خوف ہو جاتا ہے نا تب اللہ رب العزت اس کو عذاب کا موقع فرما دیتا ہے۔ اور جب تک بندہ ڈرتا رہتا ہے، سرکار بارشوں سے ڈر جایا کرتا ہے، بارشیں ہوتی تو حضور خوف میں آ جاتا، چہرہ پیلا پڑ جاتا،
صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بارش کی وجہ سے آپ کا چہرہ زرد کیوں پڑ گیا؟ حضور فرماتے مجھے اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا پھر حضور نے فرمایا اس دل پر اللہ رب العزت اپنا عذاب مسلط فرما دے گا، نازل فرما دے گا۔ تو کبھی کبھی مسلمانوں پر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور یہ عذاب اللہ پاک اس لیے بھیجتا ہے تاکہ دوسرے مسلمان ہوش کے ناخن لیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، بیوی بال بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اچانک ایسا ہو رات سوئے اور چھت ہمارے اوپر گر گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے سونے سے پہلے کم سے کم اپنے رب کو یاد کر سویا کریں۔ عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو تو اٹھ کر عشاء کی نماز ادا کر لیں، پھر جائیں سونے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آج ہماری آخری رات ہو اور صبح نماز نہ ہو سکے، اور اگر صبح ہو گئی اور جاگ گئے تو پھر اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر لیا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ مولا تیرا کرم ہے، تو نے رات خیر اور عافیت میں گزار دی، خیر اور عافیت کے ساتھ صبح ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک، اے لوگوں کیا تم نے نہ دیکھا اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا بعاد قوم عاد کے ساتھ، ارم ذات الایمان، تو قوم عاد جس کا دوسرا نام ارم تھا، ذات الایمان، اور ان کے قد ستونوں کے برابر بڑے بڑے قد ہوا کرتے تھے۔ اس قوم میں ایک شخص تھا شداد نامی شخص، اپنے قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اس قدر خطرناک اور بڑا بادشاہ تھا کہ اس کی حکومت لوگوں پر چلتی تھی، اور سمجھتا تھا کہ کوئی مجھے زیر نہیں کر سکتا، مسخر نہیں کر سکتا۔ اس زمانے کے جو اللہ کے نبی تھے، اس زمانے کے اللہ کے نبی نے کہا دین کی طرف آ جاؤ، ایمان قبول کر لو، اللہ کو مان لو۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تم پر خوشی، اللہ رب العزت تم پر رحمتوں کی بارشیں عطا فرمائے گا، اور جب مر کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو جنت ملے گی۔ اس بادشاہ نے کیا کہا اچھا جنت ملے گی؟ بادشاہ اپنے نبی سے مذاق کرتے ہوئے بتائیے جنت ہوتی کیسی ہے؟ تو نبی اس زمانے کے کہنے لگے جنت بہت بڑی نعمت کا نام ہے، اس کے دیوار سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، اس میں جو غارہ ہے، دیواروں کو چنائی کرنے میں جو غارہ استعمال کیا گیا وہ خشک اور عنبر کا استعمال کیا گیا۔ اس کے ہاں پتھر نہیں ہے بلکہ پتھروں کی جگہ زمین میں موتیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ ایسا عالم ہے، ایسا عالم ہے۔ جب وہ نبی جنت کے حالات بیان کر رہے تھے تو اس بادشاہ کو بڑا غرور تھا، تکبر تھا۔ اس نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں، یہ جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جنت بناؤں گا۔ اپنے چاہنے والوں کو بلایا، پیسے خرچ کرنا شروع کیے، کہا کہ دیواریں ایسی تیار کی جائے جو سونے اور چاندی کی ہو، اس کی ستونیں ایسی ہو مشک اور عنبر کی ہو، جاؤ یہ ساری چیزیں جمع کرو۔ اس کے ہماری کیا ساری چیزیں جمع کرتے رہے، سال بھر جمع کیا۔ اس کے بعد ایک وادی بنانا شروع کر، ایک شہر آباد کیا۔ وہ شہر پورا بنا دیا، آباد کر دیا۔ اس کے اندر جو درخت لگائے بڑے انتہائی قیمتی درخت، اور وہ درخت ایسے تھے کہ جنت کی نظیر اور مثل پیش کرنے کے لیے اس نے لگائی تھی۔ ہر طرف سے نہریں بنا دی، سب کچھ تیار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب اس نے ارادہ کیا جاؤں میں اپنے بنائے ہوئے باغ میں جاؤں، اپنے بنائے ہوئے جنت میں جاؤں، تو وہ قدم اٹھا کر اپنے باغ میں اور جنت کی طرف داخل ہو رہا تھا، اللہ نے آسمان سے اس پر اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ وہیں پر گر کر ختم ہو گیا، ساری قوم اس کی تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے اس شخص کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ شداد اپنے بنائے ہوئے جنت میں داخل نہیں ہو سکا، وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکا، تو کوئی اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں خود سے کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ جس پر اشارہ فرمائے گا، جس پر کرم نوازی فرمائے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جس پر اللہ رب العزت نے کرم نوازی نہیں فرمائی وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بندہ اپنی جنت میں خود نہیں جا سکا، اللہ نے آسمان سے اس پر عذاب نازل فرما دیا۔ اس بندے کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ طیبہ میں فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کل الم ترى، کیا تم نے نہ دیکھا کیف فعل ربک، اللہ نے کیسا معاملہ فرمایا بعاد، اس قوم کے ساتھ جو قوم عاد تھی، ارم ذات الایمان، وہ قوم جس کا نام ارم تھا، ذات الایمان، بڑے بڑے ستونوں کے مانند ان کے قد تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ذات الایمان کی طرح ستونوں کی طرح قد والے تھے، الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی مثل اللہ نے شہروں میں پیدا نہیں فرمائی تھی۔ ایسے شہر اس نے آباد کیے بنائے جن شہروں کی مثل کہیں اور شہر نہ تھی، اور ایسے لوگ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اس بندے کے مثل، اس قوم کی مثل کوئی دوسرے لوگ نہیں تھے، دوسری قوم اس کی مثل نہیں تھی۔ لیکن پھر جب اللہ نے اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو منٹوں میں اور چند
سیکنڈ کے اندر اندر سارے معاملات ختم ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے کی بات ہے، حضرت امیر معاویہ کے خلافت کی بات ہے، آپ کے زمانے کی بات ہے۔ ایک صحابی رسول جنہوں نے سفر کیا، لمبے سفر پر گئے، ان کا اونٹ کھو گیا، اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے پیدل کہیں نکل پڑے۔ جس وادی میں گئے نا، جا کر دیکھا تو حیران ہو گئے، اس وادی میں دروازے جو تھے وہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تھے، سونے چاندی کے دروازے بنے ہوئے تھے۔ اندر جب تشریف لے گیا تو موتیاں بکھری پڑی ہوئی تھی، وادی اجڑ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، لیکن موتیاں بکھری پڑی تھی، سونے چاندی کی دیوار نظر آئے۔ آپ نے وہاں سے تھوڑے سے موتیاں اٹھائیں، کچھ سونا چاندی اٹھائے اور لے کر واپس تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے تو اپنے حاکم ملک کے پاس تشریف لے گئے، امیر المومنین کے پاس، کہنے لگے کہ حضور آج ایسی وادی سے میرا گزر ہوا، اس جگہ میں گیا تو دیکھ کر حیران ہو گیا، جہاں سونے چاندی کے اینٹ ہیں اور بلاک سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں، اور ایک عجیب وہاں سے خوشبو رونما ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے پوچھا کون سی جگہ تھی؟ فرمایا حضور یہاں سے چلتا رہا اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈتے وہاں نکل گیا۔ آپ نے لشکر بھیجا، کہا جاؤ وہ وادی دوبارہ تلاش کر آؤ۔ جب دوبارہ گئے وادی تلاش کرنے کے لیے، وہ وادی ملی نہیں، وہ وادی کہاں چلی گئی؟ واپس آ کر حیران کہ وادی پوری کہاں چلی گئی، علاقہ کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر! اس زمانے میں کچھ صحابہ رسول جو ضعیف الامت تھے، جنہوں نے حضور سے حدیث سنی ہوئی تھی، حضور کی ایک حدیث فرمانے لگے، ہم نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ہم نے سنا کہ شداد نے دنیا میں ایک جنت بنائی تھی، پوری ایک شہر، اس نے پورا ایک شہر بنایا تھا، اور وہ شہر کے دروازے در و دیوار سونے اور چاندی کے تھے، اس کے اندر موتیاں بکھری پڑی تھی، اس نے نہر جاری کیا تھا، اور جو درخت اس نے لگائے تھے، جو پھول بوٹے لگائے تھے، وہ دنیا کی مہنگی اور قیمتی ترین چیزوں کو لا کر اس نے وہاں پر رکھا تھا۔ ہر طرح کی آزمائش، ہر طرح کی آرائشیں اس میں لگی تھی، لیکن اللہ نے اس پر عذاب نازل فرمایا اور وہ وہاں سے فنا ہو گئے، سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے۔ پھر سرکار نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم مسلمانوں میں سے ایک شخص جس کا قد چھوٹا ہوگا اور جس کی آنکھیں گول ہوں گی، وہ شخص اس وادی پر پہنچے گا اور اس وادی سے کچھ نہ کچھ موتیاں اٹھانے میں قادر ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد اس وادی کو اللہ پاک دنیا میں چھپا دے گا، معاف فرما دے گا۔ جب آپ علیہ السلام کی یہ حدیث صحابہ نے بیان فرمائی، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، خدا کی قسم آج اللہ رب العزت نے سرکار کی بات کو سچا کر دیا۔ آج میرے عہد میں، میرے زمانے میں، وہ شخص جس کا قد چھوٹا تھا، جس کی آنکھیں گول تھی، صرف اسی بندے نے اس وادی کی زیارت کی، اس وادی کو دیکھا، اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا۔ اس وادی کو اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا۔ میرے بھائیو دوستو، دنیا میں جتنی آرائشیں جمع کر لیں، جو کر سکتے ہیں دنیا میں کر لیں، اپنے گھر میں ساری سہولتیں لا کر رکھ دیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ صبح ہماری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آج حال یہ ہو گیا، ہمیں نہیں پتا صبح ہماری ہوگی کہ نہیں ہوگی، رات سوئے ہیں صبح بیدار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کہیں اللہ کا عذاب کا اوپر مسلط نہیں آ جائے گا۔ بس وہی بات ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا جی لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں پر بندے کو چاہیے کہ عبرت حاصل کرے، کسی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے کہ وہ لوگ جو بڑے طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے، اللہ نے چاہا تو 2 منٹ میں سب کچھ ختم کر دیا۔ ایک بڑی وادی کو اللہ نے ختم فرمایا، یہ اس کی حکمت تھی، کیوں کیا نہیں کیا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیسے ہوا نہیں ہوا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے درس عبرت ہے، کہیں ہم پر ہی اللہ کا عذاب مسلط نہ ہو جائے، ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ آج لہذا گناہوں سے توبہ کرنا یہ مسلمانوں پر لازم ہو گیا۔ آج یہ عذاب دیکھ کر بچے بلک رہے ہیں، کوئی یار و مددگار نہیں ان کا، اور ملبے تلے دھسے ہوئے لوگ کوئی ان کو نکالنے میں قادر نہیں ہو رہا ہے، اور وہیں پر دم ٹوٹ جا رہی ہے، دم نکل جا رہی ہے۔ اس پر بھی جس کو اللہ نے بچانا چاہا اس پر بھی اللہ نے بچایا، جس کو اللہ نے محفوظ رکھنا چاہا اس کے اندر بھی اللہ نے محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ بہرحال ہمیں اللہ سے ہمیشہ تائب رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم دنیا میں آ کر دنیا میں پھنس گئے ہیں، دنیا کے مال و مویشی جمع کرنے، دنیا کے پلاٹ جمع کرنے میں، کاروبار وسیع کرنے میں پھنسا کر رہ گئے، اور اللہ کی طرف ہم رجوع نہیں لاتے۔ یہ سارے حالات اور واقعات اللہ پاک اسی لیے پیدا فرما دیتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ دیکھیے آگے آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا، وَثَمُودَ الَّذِي جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور اے لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا قوم عاد، قوم سمود، قوم ارم، ان لوگوں کی طرف جس کا مثل اللہ نے پیدا نہیں فرمایا تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور وہ قوم سمود، جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جو وادی بنا لیا کرتے تھے پہاڑوں کو تراش
جو پہاڑوں کو تراش کر وادی بنا لیا کرتے تھے. وفرعون، اور تم نے فرعون کو نہیں دیکھا؟ وہ فرعون ذی الاوتاد جو نیکوں والا تھا، لوگوں کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دیتا تھا، کیلوں سے لوگوں کو باندھ دیا کرتا تھا، کیل ٹھوک ٹھوک کر لوگوں کو مار دیتا تھا. اتنے طاقتور والے لوگ تھے. اللہ نے منٹوں میں پلوں میں سب کو ڈبو کر مار کر ہلاک کر کر ختم کر کر دکھا دیا کہ اللہ اس پر بھی قادر ہے. الذین طغوا فی البلاد، ان لوگوں نے شہروں میں سرکشی کی تھی، بڑی بغاوت کی تھی، اللہ کے مقابلے میں آ گئے تھے اور اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع ہو گئے تھے، اللہ کے مد مقابل آ گئے تھے. اللہ نے فرمایا الذی طغوا فی البلاد، شہروں میں ان لوگوں نے فساد برپا کر دیا تھا، شہروں میں ان لوگوں نے شہروں میں ان لوگوں نے سرکشی شروع کر دی تھی. فاکثروا فیہا الفساد، اور وہاں پر فساد بہت برپا کر دیا تھا. جس کو چاہتے تھے مارتے تھے، جس کو چاہتے تھے پیٹتے تھے. جب ان کی کہی ہوئی بات پوری نہیں ہوتی تھی نا، تو جس کو چاہتے تھے مارتے تھے، پیٹتے تھے. عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور مردوں کو قتل کیا کرتے تھے، ذبح کیا کرتے تھے. اور عورتوں کو اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ ان پر ترس آتا تھا، عورتوں کو اس لیے چھوڑتے تھے کہ ان سے غلط گالیاں کیا کرتے تھے، ان پر ظلم اور ستم کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا فاکثروا فیہا الفساد، ان لوگوں نے زمین کو فساد سے بھر دیا تھا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ رب العزت نے، تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسانا شروع کیا. جب قوم بہت زیادہ سرکش ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا کوڑا برسنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آسمان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور کوڑے برسنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا فصب علیہم ربک، تمہارے رب نے اس پر برسانا شروع کیا صوت عذاب، عذاب کا کوڑا. صوت کہتے ہیں کوڑا جس سے گھوڑے کو مارا جائے، وہ صوت اللہ رب العزت نے پھر ان لوگوں پر، انسانوں پر برسانا شروع کر دیا، اور وہ عذاب کی شکل میں تھا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس کی نظریں ہر طرف ہیں. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ایک درخت کا پتا بھی زمین پر گر رہا ہوتا ہے نا، اس کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے. تو ایک مسلمان آہو بکا کر رہا ہو تو کیا اللہ سے وہ پوشیدہ ہوگا؟ اللہ اس کو بھی جانتا ہے. یہ اللہ ہی کی حکمت ہے، اللہ ہی کی مرضی ہے. اللہ جس کو چاہے جہاں پر موت عطا فرمائے، جس کو چاہے جہاں سے مرضی اٹھائے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کوئی غائب نہیں ہو سکتا، اس کی نظر سے کوئی پوشیدہ نہیں ہو سکتا. فاما الانسان اذا ما ابتلاه، آئیے اب اپنی طرف. یہ تو وہ حالات پہ جو ہو چکے نا، اب اللہ رب العزت دعوت فکر عطا فرمائے. آ جائیے انسانوں، اب اپنی طرف آ جائیے. ان فاما الانسان، پر جہاں تک تعلق ہے انسانوں کا رہے انسان، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، جب اللہ رب العزت انسان کو آزماتا ہے، آزمائش کے طریقے کار دیکھیے اللہ کے. فاما الانسان اذا ما ابتلاه، جب اللہ رب العزت انسان کو آزماتا ہے، فاکرمه، اس کو عزت بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کو بڑی عزت عطا فرما دیتا ہے. ونعمه، بڑی بڑی نعمتیں اس کو دیتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نعمتیں مل رہی ہیں، عزت مل رہی ہے، ہم بلندی پر جا رہے ہیں، ہماری عزت ہو رہی ہے، واہ ہو رہی ہے. لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عزتیں کہ اللہ رب العزت آزمانے کے لیے دے رہا ہے. اور ہر کوئی جھک کر کے اللہ سلام کر رہا ہے کہ عزت مل رہی ہے، اللہ آزمانے کے لیے دے رہا ہے. پل بھر میں یہ عزت چھین بھی سکتا ہے، اور وہ چھیننا بھی اللہ کی آزمائش ہوگی. اللہ نے انسان کی کیٹیگری بتا دی، اور انسان کے نفس، اس کے اندر جو سوچ فکر ہے، اس کو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. فاما الانسان، جہاں تک تعلق ہے انسان کا، اذا ما ابتلاه ربه، جب اس کا رب اسے آزمانا چاہتا ہے، فاکرمه، تو اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے. ونعمه، اپنی نعمتیں بھی دیتا ہے، آسانیاں بھی عطا فرماتا ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے. فیقول، تو انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کر دیا، بہت احسان ہو گیا اللہ کا. فیقول، انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی. واما اذا ما ابتلاه، پھر جب اللہ دوبارہ اس کو آزماتا ہے. دو صورتیں آزمانے کی، مال دے کر بھی اور مال لے کر بھی. کبھی اولاد ملتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب اولاد اللہ چھین لیتا ہے تو اس کا شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ دیا تو اسی میں تھا، چاہا لے لیا. جب آمدنی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اور جب اللہ آمدنی چھین لیتا، روک لیتا تو ناشکری کیوں کرتے ہو بھائی؟ اسی کا تھا، اس نے دیا، اس نے لے لیا. یہ جانیں ہماری نہیں بلکہ یہ اللہ کی ہے، یہ مال ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا ہے. ساری چیزیں اللہ رب العزت کی ہیں، جب چاہے دے، جب چاہے لے، ہماری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں اس پر حق جمع کر بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم کیوں اس پر ناگن اور سام بن کر بیٹھ جاتے ہیں؟ اللہ کا تھا، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے.
چاہے آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اللہ کا شکر ہے. چاہے نعمتیں ملیں، عزتیں ملیں، تو بھی اللہ کا شکر ہے. انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اللہ اس بندے کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اللہ رب العزت پہلا کام اس کی روزی اس سے چھین لیتا ہے. قدر علیہ رزقہ، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، روزی اس سے چھین لیتا ہے. اما الانسان، جہاں تک تعلق ہے انسان کا، جب اللہ رب العزت اس کو آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے. فیقول، پھر دیکھنے کی بات ہے، جب تک نعمت مل رہی تھی نا اس وقت تو بڑے خوشی میں تھا، اب جب چھین رہا اللہ تو پھر دیکھنے کا وقت ہے. اللہ اس وقت تو آزما رہا بندے کو. اللہ فرماتا فیقول ربی اہانا، تو یہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ، کیا میرا ہی گھر ملا تھا، تو نے مجھے رسوا کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا، مجھے ایسا کر دیا، مجھے ویسا کر دیا. انسان کی فطرت میں بات شامل ہے، جب کبھی مصیبتیں آتی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کافر ترقی کر رہا ہے، کافر قرآن جلانے کے باوجود ترقی کر رہا ہے، فرانس کے لوگ رسول اللہ کی گستاخی کے باوجود ترقی کر رہے ہیں، ان پر اللہ کی نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آگے جا رہے ترقی کر رہے ہیں، اور مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود بھی ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی دوستوں، یہ اللہ کی آزمائش ہے. اس آزمائش میں بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے. زمانوں میں بہترین زمانہ محمد عربی کا زمانہ تھا، رسول اللہ کا زمانہ تھا، لیکن اس زمانے میں بھی دیکھیے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی دیکھیے، حضور کے سگے چچا کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو کفن دینے کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا، کفن دینے کے لیے لباس موجود نہیں تھا. یہ اللہ کی آزمائش تھی، اللہ کی آزمائش تھی. آقا علیہ السلام کے 4 سال ایسے گزرے کہ حضور علیہ السلام کو ایک علاقے میں محصور کر دیا گیا تھا، مسلمانوں کو بند کر دیا گیا، محصور کر دیا. ان کافروں نے مقاطعہ کر لیا، لا تعلقی کر لی، نہ کاروبار کریں گے نہ تجارت کریں گے، مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا. تکلیفیں ہوئیں، روٹی کے محتاج ہو گئے، کھانے کا ایک دانہ نہیں ملتا تھا. آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر پر تشریف لے گئے. گھر پر گئے تو سامنے روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا. حضور نے اس کو اٹھایا اور سرکار نے فرمایا روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا ہے. نہیں، یہ زمین پر گرانے کی چیز نہیں. حضور نے فرمایا اگر یہ روٹی ہم سے روٹ گئی تو جس سے روٹی روٹ گئی پھر اس کے بعد واپس نہیں آتی ہے، اس کے پاس واپس نہیں آتی ہے. آج اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم سے روٹی روٹی نہیں ہے. آج ہمارے گھر میں کھانے پک رہے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ کھانے پکنا ختم ہو جائے، اللہ کا عذاب آئے، قحط سالی مبتلا ہو جائے. میرے بھائی دوستو، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں. جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ہمیشہ اس کے فرما بردار بندے بن کر رہے. مولا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے نا، بس ہم ویسے ہی چلیں، اسی کے راستے پر بتائے ہوئے چلیں. ہم یہودیوں کے اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلیں، رسول اللہ کے فرما بردار ہو جائے، اللہ کے وفادار ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، اس راستے پر چلیں. آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ پاک انسانوں کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو سب سے پہلے اللہ پاک اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، اس پر رزق کی پریشانی مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ کہتا ہے کہ یا الہی تو نے مجھ پر خوراک کیوں تنگ کر دیا، مجھے خوار کر دیا، رسوا کر دیا، تو نے مجھے آزمانا شروع کر دیا، تو نے ایسا کیوں کیا. کلا، اللہ فرمایا خبردار، زبان پر شکوہ نہیں کرنا، خبردار، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کا شکوہ نہیں کر سکتے، شکوہ ہم پر جائز نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، صبر سے کام لیں، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، صبر سے کام لیں. اللہ نے فرمایا کلا، خبردار، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم ذرا اپنے ماضی کی طرف بھی غور کر دیکھو. جب خوشحالی کے دن تھے، جب اللہ نعمتیں دے رہا تھا، جب اللہ رب العزت آسمان سے بارشوں کی نعمتیں دے رہا تھا، فصلیں کثیر ہو رہی تھی، تو پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ تو نہیں، اللہ سے کوئی کام پوشیدہ نہیں. اللہ قرآن مجید میں باتیں ارشاد فرماتا اللہ خبردار، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی تھی. یتیم جو تمہارے گھر کے پڑوس میں رہ رہا تھا، کبھی اس کی خیر خواہی بھی کی تھی؟ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیں گے. جب روٹی کی فراوانی ہو، جب ہمارے گھروں میں آٹے کے انبار لگے ہو، جب کھانے پینے کی فراوانی ہو، تو ہمیں کبھی پڑوسی والا شخص یاد نہیں آتا، آیا اس کے گھر میں بھی کھانا پکا تھا کہ نہیں پکا تھا. ایک زمانہ تھا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، گھر میں جب اچھا سالن پکتا تھا نا تو سب سے پہلے ایک پیالہ نکال کر پڑوس میں بھیج دیا جاتا تھا. آج وہ سارے رسم ختم ہو گئے.
سارا رواجی ختم ہو گیا، کسی پڑوس کے گھر میں کوئی اچھا سالن بھیجا دیا جائے، ختم ہو گیا۔ یہ تو حضور کی حدیث میں ہے، سرکار نے فرمایا جو اپنے گھر میں گوشت پکائے تو گوشت کی خوشبو سے پڑوسی کا دل نہ لبھائے، تھوڑا سا اس میں شوربہ بڑھا دے، اور بڑھا کر گوشت نہیں بھیج سکتے، شوربہ ہی بھیج دو، یہ حضور کی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا تازہ پھل پکے ہوئے تم تازہ پھل گھر میں لے کر آتے ہو تو لے کر صرف اپنے بچوں کے لیے نہ جاؤ، وہ بچے جو پڑوس میں اپنے ماں باپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ابو جی پھل لا کر دو، اس کا باپ نہیں دے سکتا، اس کا بھی لحاظ کر لیا کرو۔ کتنے لوگ ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بارشیں آئیں، سیلاب آئے، کتنے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، کبھی ان کا بھی خیال کر لیا جائے۔ آج جو مسلمان پریشان حال ہے، آج دنیا کے مسلمان پریشان حال ہے، ہم نہیں اناج بھیج سک رہے وہاں تک، ہم وہاں تک نہیں رسائی ہے ہماری، ہم نہیں پہنچ سک رہے، نہیں پہنچا سک رہے، کم سے کم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا تو کریں، فریاد تو کریں، الہی تو کرم نواز ہے، تو مسلمانوں پر کرم نوازی فرما، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ان پر کرم نوازی فرما۔ جس کا دل بھی آج رنجور نہیں ہوا نا، اس کو چاہیے کہ پھر اپنے ایمان کو تولے، کون سی جگہ پر ہے، کہاں اٹکا ہوا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ عذاب ہم پر اگر مسلط ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کلا خبردار بل لا تکرمون الیتیم، جب تمہارے پاس یتیم آتا تھا تو تم اس کی عزت نہیں کرتے تھے، جب تمہارے پاس مال و دولت تھا تو تم یتیم کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور ایک دوسرے کو ابھارتے بھی نہیں تھے، ایک دوسرے کو ابھارتے بھی نہیں تھے، کس چیز پر؟ ولا تحضون علی طعام المسکین، کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے بھی نہیں تھے۔ تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، زبان تو تھی، کسی کو بول تو سکتے تھے کہ یار اس کا مسئلہ حل کرا دو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے تعلقات ہوتے ہیں، خود نہیں کر سکتے لیکن تعلقات تو ہیں، اپنے تعلقات سے کسی یتیم کا مسئلہ حل کروا دیں، کسی غریب مسکین کا مسئلہ حل کروا دیں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی تم نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا، اس لیے اللہ رب العزت نے تمہیں خاکساری میں مبتلا کروا دیا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم ایک دوسرے کو نہیں ابھارا کرتے تھے یتیم کو کھانا کھلانے کی طرف، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلایا کرتے تھے۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، وتأکلون، تم کھا جایا کرتے تھے، وتأکلون التراث، تراث کہتے ہیں میراث کا مال۔ ابھی ابا کا انتقال ہوا، چھوٹے بھائی بہن موجود ہیں، بڑا بیٹا پورے مال پر قابض ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ذرا گربان میں اٹھا کر جھانکیے تو آپ کے محلے میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ ابھی ابو جی کا انتقال ہوا، بھائی بہن چھوٹے ہیں، بڑا بھائی جو ہے وہ سارے مال ہڑپ کر بیٹھ گیا، سارے پیپر اپنے نام سے بنوا لیے، پھر کسی کو کوئی حصہ نہ دیا، اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کیوں آیا اللہ کا عذاب؟ اللہ کا عذاب اس لیے آیا، حق بولنے والوں نے حق بولنا چھوڑ دیا، سمجھنے والوں نے سمجھنا چھوڑ دیا، اور کسی کو آگے بتایا نہیں دین کی بات، تو پھر اللہ کا تو عذاب آئے گا نا۔ عذاب کو ہم نے خود ہی دعوت دیا۔ سن لیجئے کن کن وجہوں سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا عذاب اس لیے آتا ہے کہ تم یتیموں کو دھکے دے کر نکال دیتے ہو، اور اللہ کا عذاب اس لیے آتا ہے کہ مسکین بھوکا جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں تھا تم اس کو کھانا بھی نہیں کھلاتے ہو، اتنا بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کا عذاب اس لیے آتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کا مال پورا پورا اکیلے ہڑپ کر جاتے ہو، جس کا جو حصہ تھا، جس کا جو حق تھا اس کو بھی نہیں دیتے۔ ہمارے رواج بن چکا ہے دوسروں کے حصے نہیں نکالتے، صرف اپنا حصہ نکال دیتے۔ تاکلون التراث، تم میراث کا مال کھا جاتے ہو، اکلا لما، اکیلے سب جمع کر کر کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، قرآن کی ایک ایک آیت ایسی ہے نا سینہ کھول کر رکھ دے گی یہ قرآن۔ اللہ فرمانا جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ فرمانا، اللہ فرمانا عذاب اس لیے آتا ہے وتحبون المال حبا جما، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حبا جما، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پورا مال جمع کر کر رکھے ہیں، ابھی اس میں سے 1 روپے بھی خرچ نہیں کرنا ہے، اس کو اور جمع کر کے رکھنا، اور جمع کر کے، تھوڑا سا پاکستان کا حالات خراب ہوا، جتنے پیسے تھے سارے دانت سے پکڑ کر رکھنا ہے، باہر نہیں نکالنا، کسی غریب کو فقیر کو دینا نہیں، آگے پریشانی کے دن آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، آج جن لوگوں پر پریشانی کے دن آئے ہیں ان کے پاس بھی پہلے پیسہ تھا، آج آپ کے پاس پیسہ ہے نا تو کل آپ سے بھی چلا ہی جائے گا، آپ سے بھی چلا جائے، آج کسی کا دکھ درد بانٹیں گے تو کل آپ کا بھی کوئی دکھ درد بانٹنے والا موجود ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ریت تو یہ پرانی ہے، آج ہم جیسا کریں گے ویسا ہمارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ سن لیجئے اللہ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم اپنے مال سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، اب سنو آگے کیا ہونے والا ہے،
ابھی پیچھے کی بات ہوئی، پھر موجودہ زمانے کی بات ہوئی. پیچھے کی باتیں اللہ نے فرمایا کون کون سی قومیں تھیں سب کو ہلاک کر دی. پھر موجودہ وقت کی اللہ نے باتیں بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا تم یہ کرتے ہو، یتیموں کو دھکے دیتے ہو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، تم میراث کا مال اکیلے کھا جاتے ہو، ایک دوسرے کو ابھارتے تک نہیں کھانا کھلانے کے لیے، یہ تمہارے کرتوت ہیں. پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اب آنے والے وقت کے بارے میں چند باتیں ہیں، آخر کے چند آیتیں ہیں، کوشش کر کے آتے مکمل ہو جائے اور بات پوری ہو جائے. آنے والے وقت میں اور کیا ہونے والا ہے سنیے اللہ کا کلام. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کلا خبردار ہو جاؤ، اذا ایک گھڑی ایسی آئے گی، دکت الارض دکا دکا، زمین کسی چیز سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی. پوری زمین، پوری دنیا، آج جتنی دنیا میں آبادی ہے وہ سب کا سب ایک دن ایسا آئے گا کسی بھاری چیز سے ٹکرائے گی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ زمین پر باقی نہیں رہے گا. اللہ رب العزت آسمان سے سور پھونکنے کا حکم فرمائے، کوئی بھی چیز دنیا میں سلامت نہیں رہے گی. کلا خبردار، اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارے رب کا حکم اور آسمان سے اترنے والے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. پوری زمین میدان بنی ہوئی ہوگی اور اس میدان میں فرشتے نیچے اترے ہوئے ہوں گے. تمہارے رب کا حکم آ جائے گا. وجاء ربک، تمہارے رب کا حکم آئے گا. والملک، اور فرشتے اتر رہے ہوں گے. صفا صفا، صفوں کی حالت میں فرشتے کھڑے ہوں گے. وجاء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. جہنم کو کھینچ کر لائے، فرشتے جہنم کو لے کر آ رہے ہوں. وجاء یومئذ، اس دن لایا جائے گا جہنم بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَىٰ، اس دن انسان سوچے گا کاش ہم نے پہلے کچھ کیا ہوتا، کاش ہم نے پہلے کچھ کیا ہوتا. اس دن انسان سوچے گا. اب سوچنے کا وقت ختم ہو گیا، اب تو جو کیا تھا نا اس کا اعمال بھگتنے کا وقت آ گیا ہے. اب جزا کی باری آ گئی، اب بدلے کی باری آ گئی. میرے بھائی دوستو، عقل مند انسان وہی ہوتا ہے نا جو حالات کو دیکھ کر جائزہ لے کر سمجھ جاتا ہے. میرے بھائیوں، حالات کو دیکھیں، جائزہ لیں اور پھر سمجھ جائیں اب کیا ہونے والا ہے. اللہ نے 2 باتیں بتائیں. تیسری بات جو ہونے والی ہے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تمہارے رب کا حکم آسمان سے آئے گا اور فرشتے سب در سب کھڑے ہو جائیں گے اور اس دن جہنم کو اللہ رب العزت لا کر کھڑا کر دے گا. اس دن انسان کہے گا ہائے افسوس، یقول کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی زندگی میں کچھ نیک اعمال جمع کر رکھ لیتا. مال تو بہت جمع کیا تھا، اعمال جمع کر کے رکھ لیتا، کچھ نیکی کا کام کر لیا ہوتا. یقول کہے گا یا لیتنی، کاش قدمت لحیاتی، میں اپنی زندگی میں کچھ نیکی آگے بھیج چکا ہوتا. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس دن اللہ ایسا عذاب عطا فرمائے گا کہ ایسا عذاب اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا. قیامت کا جو عذاب ہوگا نا، ایسا عذاب اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہوگا. وہ عذاب اللہ نے عطا فرمائے. اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں. اللہم نسألک العافیہ، اے اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. فیومئذ، اس دن لا يعذب عذابہ احد، اللہ ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اللہ نے کسی کو بھی نہ دیا ہوگا. ولا یوثق وثاقہ احد، اور اللہ رب العزت لوگوں کو ایسا باندھے گا جیسا اللہ نے کسی کو کبھی بھی نہیں باندھا ہوگا. اللہ سب کو باندھے گا، سب کو جمع کرے گا. یا ایتھا النفس، آئیے اب چوتھی بات، ان لوگوں کی باری جو دنیا میں نیک تھے، پرہیزگار. حضور نے فرمایا اکثر اہل الجنت بلطن، زمین میں اکثر وہ لوگ جسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے، جسے ہم بے وقوف سمجھتے ہیں، یار اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، بے وقوف آدمی، کچھ جمع ہی نہیں کرتا ہے، کوئی مال پانی جمع ہی نہیں کرتا، بڑا بے وقوف ہے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا جس کو ہم دنیا میں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی تو اصل میں جنتی ہے، وہی تو جنت میں جانے والا ہے. اکثر اہل الجنت بلطن، جو جنت میں اکثر لوگوں کی تعداد ہوگی وہ بے وقوفوں کی ہوگی. دنیا میں جس کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں، مال پانی نہیں ہے، بے وقوف ہے، بڑا کماتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیفیت یہ ہوگی کہ یہی لوگ جنتی ہوں گے. اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس، اے وہ لوگ جس کو اللہ نے نفس مطمئنہ دے دیا تھا، ہر حال میں اطمینان میں رہتے ہیں، ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں. یا اللہ تیری رضا، تو نے چاہا لے لیا، تو نے چاہا دے دیا، تیری رضا، تو جب خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں. وہ لوگ جو ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے نفس جس کو اللہ نے اطمینان عطا فرما دیا. اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ارجعی الی ربک
راضیۃ مرضیہ ارجعی جا لوٹ جا الی ربک اپنے رب کی طرف چلا جا. اللہ فرمائے جاؤ تو اپنے رب کی طرف آ جا. کیسے آ جا؟ راضیۃ مرضیہ تو مجھ سے راضی ہو گیا میں تجھ سے راضی ہو گیا. تم نے جو دنیا میں تھوڑے سے کام کیے تھے میں تجھ سے راضی ہو گیا. اب اللہ فرمائے گا جا اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. اور اللہ ان بندوں کو کیسے راضی فرمائے جو دنیا میں اللہ کی نعمتوں پر راضی تھے, چاہے اللہ نے دیا تو بھی راضی تھے, چاہے لے لیا تو بھی راضی تھے. تو پھر جب یہ قیامت کے دن آئیں گے اللہ فرمائے گا اے میرے بندے دنیا میں تجھے بڑا کم مال دیا تھا, وسعت کم تھی, کرائے کے مکان میں زندگی گزر گئی, حال ایسا تھا کہ کھانے کو نہیں تھا پھر بھی زندگی گزار لی, میرا شکر کیا کرتا تھا, صبر کیا کرتا تھا, آگے سجدہ کیا کرتا تھا, مجھے یاد کیا کرتا تھا, تو مجھ سے دنیا میں راضی تھا, آج قیامت میں میں مجھ سے راضی ہو گیا, مجھے تو کسی چیز کی حاجت بھی نہیں ہے, تجھے حاجت تھی ضرورت تھی, وہ تیری ضرورت میں آج پورا کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت اس کو اپنی مرضی والی زندگی عطا فرمائے. جو اس کو دنیا میں آسائشیں نہیں ملی اللہ اس کو آخرت میں آسائشیں عطا فرمائے گا. یا ایتھا النفس اے نفس المطمئنہ وہ نفس جس کو اللہ نے اطمینان دیا, ارجعی الی ربک اپنے رب کی رضا والی زندگی میں آ جا. راضیۃ مرضیہ تو اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں شامل ہو جا. وہ نیک بندے صالحین نیکوکار اللہ کے انبیاء نیک لوگ پرہیزگار متقی ان میں شامل ہو جا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی میرے نیک بندوں میں آ کر کھڑا ہو جا. وادخلی جنتی اور سیدھا جنت میں آ جا. اللہ پاک ان تمام مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ عطا فرمائے. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. مولا ہم گناہ گار لوگ ہیں, تیرے عذاب کو ہم سہ نہیں سکتے, ہمارے جسم کمزور ہیں, مولا ہم سب کو معاف عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یا الہی ان تمام مسلمانوں کے حال پر اپنا خاص کرم عطا فرما. دعا توفیق.